الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان، یعنی مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے پیارے بھائیوں کہ ہمارا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ انسان کی موت اسی حالت پہ آئے گی کہ آخری وقت میں وہ کیا کر رہا تھا۔ پیارے بھائیوں، محرم کا مہینہ جو ہے وہ کل یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ بلکہ جو بھی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں کرتے، اور بہت سارے جو کام نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہم کر جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ایک تو یہ ہے کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے یہ، اور جو حرمت والے مہینے ہیں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اس مہینے میں مختصر طور پر بیان کروں گا کہ ایک مسلمان کو کون سے اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ اس مہینے میں سب سے افضل عمل روزے ہیں پیارے بھائیوں۔ مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد، یعنی فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے روزے ہیں، محرم کے روزے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اگر پورا مہینہ مشکل ہے، گرمی بھی بہت ہے، روزے نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم جو ہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ، جتنے بھی پیر اور جمعرات اس میں آئیں گے، منڈے اور تھرسڈے، اور اسی طرح جو ہے وہ 13 اور 14 اسلامی جو ہے تاریخ، اس میں ایام بیس کے جنہیں روزے رکھتے ہیں، کم از کم یہ روزے رکھیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسند احمد میں ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے کہ دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا ان سے ما ھذا، کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، کہ یہ بہت عظیم دن، خوشی کا دن، اس لیے کہ اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نجات ملی سی، کس سے؟ فرعون سے۔ اب جانتے ہیں فرعون نے پوری قوم کو جکڑا ہوا تھا، اور فرعون اس دن جو ہے غرق ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ شکر کے طور پر ایک روزہ رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو میرا زیادہ تعلق ہے، وہ بھی نبی، میں بھی نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صام یوم عاشورا وامر بالصیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا 10 محرم کا، اور یہ روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پیارے بھائی، یہاں پہ بات میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ عاشورہ کا لفظ جب سنتے ہیں تو وہ کچھ ڈر سا جاتے ہیں کہ یہ عاشورہ پتنی کے، عاشورہ عشر سے ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 اور کچھ نہیں، 10 سے 10 سے جو ہے وہ عاشورہ بنتا ہے۔ اس کے بعد مسلم کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن تاسع، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس سے 10ویں کے ساتھ جو ہے 10 محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن بس قدر اللہ تعالیٰ کی جس طرح مرضی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس روزے کا اجر کتنے ہے پیارے بھائیوں؟ صحیح مسلم میں ہے، روایتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ، اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے عاشورہ کے روزے کے بارے، تو فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ یہ رکھتا ہے یا 2 روزے رکھتے ہیں، اس کے زندگی کے پچھلے جو ہے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جو ہے یہ روزے رکھیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بتایا کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، کہ جو شخص، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک نفر روزہ رکھتا ہے تو اس کا کیا ملتا ہے؟ اس کو جو ہے 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، صرف ایک روزہ رکھنے سے۔ آپ حساب لگائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت والا کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن کریم جو ہے یہ بندے کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ آدم کے ہر بیٹے کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ خاص میرے لیے، اور جو ہے وہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، ولا یزال عبدی یتقرب علیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ نوافل کے ذریعے، اور یہ بھی ایک نفل عبادت ہے روزہ بھی، نوافل کوئی بھی نفل عبادت ہے، نوافل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، پھر اتنے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں